بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث لیکن بہت بڑی جامع حدیث ہے، وہ سنانے جا رہا ہوں، لیکن ہم غور سے سنیں اور اپنے عمل میں لے آئیں۔ صرف سننا نہیں بلکہ اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدگمانی سے ایک دوسرے پر بدگمانی سے بچے رہو، ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کرو، اور ایک دوسرے میں ظاہری عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے میں باطنی عیب تلاش نہ کرو، یعنی ولا تجسسو، جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے میں جو باطنی چھپی ہوئی عیب ہے اس عیب کو تلاش نہ کرو، اور مال اور دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو کہ آپس میں بائی بائی ہو۔ اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لیکن جامع انداز میں امت کو سمجھایا۔ اس میں سب سے پہلی بات جو بیان کی کہ ایک دوسرے پر گمان نہ کرے۔ چھوٹی سی بات ہو کہ فلاں بندہ اس نے ایسا کیا، فلاں بندے نے ایسا کیا، یعنی اس کے اوپر بدگمانی کرنا۔ ایک آدمی کسی جگہ پر کھڑا ہو تو یہ آدمی کیوں کھڑا ہے، یہاں اس راستے پر لڑکیاں جاتی ہے، اس راستے پہ جو نا عورتیں جاتی ہے، اور یہ آدمی یہاں پہ کھڑا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کسی اپنے مقصد کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے کھڑا ہو، تو ایک دوسرے پر بدگمانی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر کبھی بدگمانی نہ کرو۔ اور دوسری چیز جو بیان فرمائی، ولا تحسسوا، یعنی ایک دوسرے میں ظاہری جو عیب ہے، تمہارا ناک ایسا ہے، تمہارے کان ایسے ہیں، تم چلنے میں ایسے ہو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے۔ یعنی یہ بدن تو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی ہے، اگر ہم ایک دوسرے میں عیب تلاش کریں تو یہ تو اللہ رب العزت کے خلقت پر براہ راست اٹیک ہے، براہ راست اللہ رب العزت کے خلقت پر، کہ انسان کو وجود اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اب اگر ہم کسی انسان میں عیب تلاش کریں تو یہ براہ راست اللہ رب العزت پر، کہ اللہ نے اس بندے کو ایسا پیدا کیا اور یہ صحیح نہیں ہے، اس کے کان اس طرح ہے، اس کے ناک اس طرح ہے، اس کے آنکھ اس طرح ہے، تو یہ عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی انسان کے اندر ایک انسان خطا کا پتلا ہے، وخلق الانسان ضعیفا، اللہ رب فرماتے ہیں کہ انسان ایک ضعیف ہے، اس کو ہم نے ضعیف پیدا کیا، اس سے گناہ بھی ہوں گے، گناہ سرزد ہوں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ دوسرے کے لیے یہ اجازت نہیں کہ ان کے جو اندرونی اور جو باطنی گناہ ہے یا باطنی جو عیب ہے وہ اس عیب کو ڈھونڈے اور اس عیب کو نکالے، پھر لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو ان چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری میں، مال کے اندر ایک دوسرے کے اوپر سبقت نہ کرے، کہ میرے پاس اتنے مال ہو، میرے پاس اتنی چیزیں ہیں، میرے پاس بنگلہ ہے، میرے پاس کار ہیں، میرے ان چیزوں، ہاں دین کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کیا کرے، اس لیے کہ حضور صحابہ رضی اللہ اجمعین دین کے اندر ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں نیکی میں کروں، یہ فلاں نیکی میں کروں، فلاں سے پہلے میں وہاں پہ حاضر ہو جاؤں، اس نیکی میں حاضر ہو جاؤں، لیکن دنیا کی چیزوں کے اندر مسابقت نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرے کہ فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے، ان چیزوں سے بچتے رہو۔ یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان کی نیکیاں اس طرح جلتی ہے جس طرح کہ سوکھی لکڑی کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس طرح انسان کے جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کی غیبت
ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرے، غیبت نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرے، حسد نہ کرے، بغض نہ کرے، اور ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرے، یعنی ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر آخر میں فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے بائی بائی بن جائے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین جو ہے وہ ایک دوسرے کے بائی بائی ہے۔ آج وہ چیزیں ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی ہے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، تاکہ ہمارے کچھ نہ کچھ جو اعمال ہیں وہ اعمال ہمارے رہ جائے، ورنہ ان چیزوں کے ساتھ، ان گناہوں کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے، ان دوسرے کو نیچے گرانے کی وجہ سے، پھر ہمارے جو تھوڑے سے اعمال ہیں وہ اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔